اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ طٰہٰ فوسوس الیہ الشیطان وقال عز وجل فی سورۃ الناس الذی یوسوس فی صدور الناس صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے لیکچر نمبر 77 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 2 مقامات سے 2 جملے تلاوت کیے ہیں۔ ایک سورہ طٰہٰ سے لیا ہے جی، وہ ہے جی کہ فوسوس الیہ شیطان، اور دوسرا آپ کی جانی پہچانی سورہ مبارکہ سورۃ الناس سے کہ یوسوس فی صدور الناس۔ ان دونوں جملوں میں ایک فعل ماضی اور ایک فعل مضارع استعمال ہوا ہے ایک ہی مادے سے۔ تو فعل ماضی ہے جی وسوسہ، اور فعل مضارع ہے یوسوسو۔ فعل ماضی پر غور کریں تو وسوسہ، ہم نے اب تک جتنے ابواب پڑھے ہیں ان تمام ابواب سے فعل ماضی کا پہلا صیغہ اس وزن پہ بنتا ہی نہیں ہے۔ چیک کر لیں، ثلاثی مجرد ابواب میں فا عین لام حروف مادہ میں اگر بیس کے طور پہ استعمال کروں تو فعلا، فعلا، فعولا تینوں نکل گئے۔ مزید فی ابواب کی طرف آئیں ہم تو باب فعال میں افعلا، باب تفعیل میں آئیں فعلا، باب مفعلہ میں آئیں فعلا، باب تفاعل میں آئیں تفعلا، باب تفاعل میں آئیں تفعلا، باب افتعال میں آئیں افتعلا، باب انفعال میں آئیں انفعلا، باب استفعال میں آئیں استفعلا، اور ایک جو ایڈیشنل باب ہم نے پڑھا تھا مزید فی ابواب میں وہ تھا جی افعلال، جس کا ماضی تھا افعلا۔ تو رزلٹ نکلا کہ یہ نہ تو ثلاثی مجرد باب سے ماضی کا لفظ ہے اور نہ ہی یہ مزید فی ابواب سے ماضی کا لفظ ہے۔ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ مزید فی ابواب کی کل تعداد جو ہے وہ تقریباً 12 ہے، جن میں سے ہم نے 8 تو باقاعدہ پڑھے تھے اور 9واں ایک اور پڑھا تھا کہ اس سے بھی قرآن مجید میں 2 فعل استعمال ہوئے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے جو باقی 3 باب ہیں ان کا یہ لفظ ہو، تو ایسا نہیں ہے جی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ باقی جو 3 باب ہیں ان سے قرآن مجید میں کوئی بھی فعل استعمال نہیں ہوا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وسوسہ جو ہے یہ فعل ماضی تو ہے، لیکن کس باب سے فعل ماضی ہے؟ تو یہیں سے ہمارا آج کا نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے جی ابواب رباعی مجرد اور ابواب رباعی مزید فی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان میں 99.99% افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے حروف مادہ کی تعداد 3 ہوتی ہے، اور ان افعال کو ہم ثلاثی کہتے ہیں۔ لیکن اب جو باقی 0.01% افعال ہیں ان کے بارے میں بھی تو ہم نے جاننا ہے نا، وہ کون سے ہیں جی؟ وہ ایسے افعال ہیں جن کے حروف مادہ کی تعداد 4 ہوتی ہے۔ تو 4 حروف مادہ والے افعال جو ہیں وہ رباعی کہلاتے ہیں۔ جس طرح ثلاثی افعال میں آپ نے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی ابواب پڑھے تھے، اسی طرح رباعی افعال میں بھی رباعی مجرد اور رباعی مزید فی ابواب ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ رباعی مجرد کا صرف ایک ہی باب ہے، جبکہ رباعی مزید فی کے 3 ابواب ہیں، اور مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ رباعی مزید فی میں سے صرف ایک باب سے ہی قرآن مجید میں افعال استعمال ہوئے ہیں۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی ایک باب رباعی مجرد کا پڑھیں گے اور ایک ہی باب رباعی مزید فی کا پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں جی سبق کی طرف۔ تو رباعی مجرد کا ہمارا جو پہلا باب ہے اس باب کا نام ہے جی فعللہ۔ باب فعللہ کو پیار سے فعلال بھی کہتے ہیں۔ تو رباعی مجرد کا جو ایک ہی باب ہے اس کا نام میں نے آپ کو بتا دیا جی فعللہ یا فعلال۔ اردو میں اس کی 1-2 ایگزامپلز آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ فعللہ کے وزن پہ ہوگا جی وسوسہ یا وسواس، اسی طرح زلزلہ یا زلزال۔ تو زلزال سنتے ہی آپ کے ذہن میں
قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورۃ الزلزال آ جانی چاہیے۔ تو الحمدللہ جی رباعی مجرد کا جو باب ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا نام ہے جی فعللا یا فعلال۔ اب باب فعللا یا فعلال سنتے ہی آپ کے ذہن میں جو ماضی اور مضارع آنا چاہیے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ماضی بنتا ہے جی فعللا اور مضارع بنتا ہے یفعللو۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک مرتبہ پھر علامت مضارع جو ہے وہ پیش والی آ گئی ہے رباعی مجرد کے باب میں۔ بہرحال جی ماضی ہے جی فعللا، مضارع ہے یفعللو۔ تو واو سین حروف مادہ ہیں جی، اور جب ان کو ہم باب فعللا میں ڈالیں گے تو ماضی بن جائے گا جی وسوسہ اور مضارع بن جائے گا یوسوسو۔ وسوسہ سے ماضی کی گردان کروں تو گردان الحمدللہ آپ کی پکی ہے۔ وسوسہ، وسوسا، وسوسو، وسوست، وسوستا، وسوسنا، وسوستا، وسوستما، وسوستم، وسوستی، وسوستما، وسوستنا، وسوستو، وسوسنا۔ یوسوسو سے گردان کروں تو یوسوسو، یوسوسانی، یوسوسونا، توسوسو، توسوسانی، یوسوسنا، توسوسو، توسوسانی، توسوسونا، توسوسینا، توسوسانی، توسوسنا، اوسوسو، نوسوسو۔ تو الحمدللہ جی باب فعللہ یا فعلال سے ہم نے ایک فعل کی ماضی اور مضارع کی گردان کر لیا۔ اب آپ کے سامنے وہ میں ٹیکسٹ رکھتا ہوں جی، جو میں نے آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کا ایک جملہ تلاوت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ۔ تو وسوسہ یہ فعل ماضی کا لفظ ہے جی، اور پہلا لفظ ہے، اور پہلا لفظ جب ہوتا ہے تو اس کا فاعل جو ہے وہ آگے آ سکتا ہے اسم ظاہر کے طور پہ۔ اگر اسم ظاہر کے طور پہ نظر نہ آئے تو پھر ضمیر کو ہم فاعل بنا دیتے ہیں۔ تو آگے ہمیں الشیطان جو ہے وہ مرفوع نظر آ رہا ہے، لہٰذا الشیطان اس کا فاعل بن جائے گا۔ تو وسوسہ ماضی کا لفظ آ گیا، اور اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ الناس میں اللہ نے فرمایا یوسوسو فی صدور الناس۔ تو یوسوسو فعل مضارع کا پہلا لفظ ہے، پہلا لفظ آ جاتا ہے چاہے ماضی کا ہو چاہے مضارع کا ہو تو اس کا فاعل جو ہے وہ آگے اسم ظاہر کے طور پہ آ سکتا ہے۔ اگر نہ نظر آ رہا ہو تو پھر ہم ضمیر کو فاعل مان لیتے ہیں۔ تو آگے ہمیں یوسوسو فی صدور الناس حصے میں یوسوسو کے بعد کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، لہٰذا یوسوسو کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے ہم اسے فاعل مان لیں گے۔ اب وسوسہ یوسوسو کے معنی کیا ہیں؟ تو خان صاحب کی ڈکشنری میں ہمیں اس کے معنی ملیں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ڈکشنری ہم کھولتے ہیں اور واو سین حروف مادہ کے تحت اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ تو خان صاحب نے واو سین حروف مادہ کے تحت دیکھیں آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے رباعی، اور ماضی مضارع لکھا ہوا ہے، اور آگے اس کا مصدر لکھا ہوا ہے وسوسہ یوسوسو، اور مصدر لکھا ہے وسوستن، معنی لکھیں کسی کے ذہن میں برا خیال ڈالنا، اور آیت کا ریفرنس دیا ہے سورۃ الاعراف سے کہ فوسوس لہم الشیطان، پھر برا خیال ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے۔ تو الحمدللہ جی ایک فعل ہم نے پڑھا رباعی کا، اور اس سے قرآن مجید میں استعمال ہونے والے ماضی مضارع کے الفاظ بھی دیکھ لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مزید رباعی مجرد باب سے کوئی لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو ایک لفظ تو وہی ہے جی جو میں نے آپ کو مثال میں دیا ہے کہ ذا لام استعمال ہوا ہے جی رباعی مجرد کا، اور باب فعللہ سے تو یہ بن جاتا ہے جی زلزلہ یزلزلو، اور اس کا مصدر بنتا ہے زلزلتن یا زلزالن۔ قرآن مجید میں رباعی مجرد باب سے مزید جو افعال استعمال ہوئے ہیں وہ ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جی۔ ایک فعل استعمال ہوا ہے، حروف مادہ ہیں جی ہا سواد، تو اس سے ماضی مضارع بنے گا حسحسا یحسحسو حسحستن۔ معنی اس کے ہیں جی ظاہر ہونا یا دور ہونا، اور سورہ یوسف میں آپ کو اس کی ایگزامپل ملے گی کہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ الآن حسحس الحق، کہ اب حق ظاہر ہو گیا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور فعل استعمال ہوا ہے جی رباعی کا، رباعی مجرد باب سے دال میم حروف مادہ ہیں، تو اس سے ماضی مضارع بنے گا جی دمدمہ یدمدمو
مصدر ہوگا دمدمتن، معنی ہوں گے ہلاک کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا۔ تو دمدمہ دیکھیں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مادہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے رباعی مجرد باب سے، وہ ہے جی عین سین، عین سین، اس سے ماضی مضارع بنے گا جی عسعسا یعسعسو، مصدر اس کا بنے گا عسعساتن، جس کے معنی ہوں گے جی رات کا اندھیرا کم ہونا۔ اور سورۃ التکویر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللیل اذا عسعسا، قسم ہے رات کی جب اس کا اندھیرا کم ہو جائے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں رباعی مجرد باب سے کئی مادے استعمال ہوئے ہیں، لیکن جو فعل استعمال ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ زلزلہ یزلزلو سے پیسو وائس استعمال ہوا ہے، اور چونکہ ابھی ہم نے صرف ثلاثی مجرد باب سے پیسو وائس پڑھا ہے، تو ان بابوں سے پیسو وائس کیسے بنتا ہے میں اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ مزید مادوں سے اور مختلف صیغے اسم الفاعل کے، اسم مفعول کے استعمال ہوئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی جب ہم پڑھیں گے اسم الفاعل اسم مفعول کو تو میں اس وقت ذکر کر دوں گا۔ تو بہرحال تعارف ہم نے حاصل کرنا تھا رباعی مجرد باب کا، تو وہ میں نے الحمدللہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی رباعی مزید فی باب کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رباعی مزید فی ابواب جو ہیں وہ تعداد میں 3 ہیں، لیکن قرآن مجید میں صرف ایک باب سے ہی فعل استعمال ہوئے ہیں، تو ہم اسی ایک باب کو سمجھ لیتے ہیں جی۔ تو رباعی مزید فی باب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے جی افعلال، افعلال۔ اس کا ایک لفظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے جی اطمئنان۔ تو اطمئنان کے حروف مادہ ہیں جی طا، میم، حمزہ اور نون۔ تو یہ حروف مادہ جب رباعی مزید فی باب افعلال میں جائیں گے تو ماضی مضارع کیا بنے گا، پہلے افعلال کا ماضی دیکھتے ہیں جی۔ تو افعلال کا ماضی استعمال ہوتا ہے جی افعلل، اور مضارع استعمال ہوتا ہے یفعلل۔ اب پھر علامت مضارع جو ہے زبر والی آ گئی، تو افعلال کا ماضی مضارع آپ کے علم میں ہونا چاہیے افعلل یفعلل۔ اب طا، میم، حمزہ، نون کو میں افعلل یفعلل میں ڈالوں تو ماضی بنے گا جی اطمئن، اور مضارع بنے گا یطمئن۔ تو اطمئن یطمئن، ڈکشنری ہمیں بتائے گی اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تو خان صاحب کی جب ڈکشنری ہم کھولیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا طا، میم، حمزہ، نون رباعی اطمئن یطمئن، اطمئنانن مصدر ہے اس کا۔ معنی خان صاحب نے لکھے ہیں ذہن کا خلجان سے خالی ہو جانا، پرسکون ہو جانا۔ قرآن مجید کی وہ آیت آپ کے ذہن میں فوری طور پر آ جانی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی یاد سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور رباعی مادہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی، وہ ہے جی قاف، شین، عین اور را۔ اس مادے کو جب میں باب افعلال میں ڈالوں گا تو یہ بنے گا جی اکشعر یکشعر۔ اب ایک گردان ہم نے کرنی ہے تو ہم اسی سے گردان کر لیتے ہیں جی اکشعر یکشعر سے۔ تو ماضی کی گردان ہوگی اکشعر، اکشعرا، اکشعرو، اکشعرت، اکشعرتا، اکشعررنا، اکشعررتا، اکشعررتما، اکشعررتم، اکشعررتی، اکشعررتما، اکشعررتن، اکشعررتو، اکشعررنا۔ اب مضارع جو ہے اس سے گردان کرتے ہیں، مضارع ہے یکشعر، تو مضارع کی گردان کچھ یوں ہوگی یکشعر، یکشعرانی، یکشعرونا، تکشعر، تکشعرانی، یکشعررنا، تکشعر، تکشعرانی، تکشعرونا، تکشعرینا، تکشعرانی، تکشعررنا، اکشعر اور نکشعر۔ سورہ زمر کی بڑی خوبصورت آیت ہے جی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تکشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم،
رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ باقی بھی کچھ حروف مادہ اس باب سے استعمال ہوئے ہیں لیکن ان سے فعل استعمال نہیں ہوا، اس لیے میں انہیں ذکر نہیں کر رہا۔ اب ہم مزید دیکھتے ہیں جی قرآن مجید میں مزید افعال جن سے ماضی یا مضارع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ایک مادہ استعمال ہوا ہے جی رباعی مزید فی باب سے، وہ ہے جی شین، میم، حمزہ اور زا۔ ماضی مضارع بنتا ہے جی اس سے اشمعزا یشمعزو، مصدر ہوگا اس کا اشمئزاز۔ معنی اس کے ہوں گے جی کڑھنا یا نفرت کرنا، اور سورہ زمر میں آپ کو اس کا ایک لفظ مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ سب سے زیادہ فعل جو استعمال ہوئے ہیں وہ اطمأن یطمئن سے استعمال ہوئے ہیں، جیسے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا اطمأننتم، تو یہاں پر فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها۔ اب یہاں سے آپ کو ایک بات اور پتہ چل رہی ہوگی کہ اس باب کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ الوصل ہے، اس لیے آپ دیکھیں ماقبل ملا کر پڑھا جا رہا ہے تو الف کی صورت میں آپ کو لکھا ہوا مل رہا ہے، اس کی حرکت پڑھی نہیں جا رہی۔ اسی طرح سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اسی طرح سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف فإن أصابه خیر اطمأن به، تو ملا کر پڑھیں گے اسے خیر اطمأن به۔ اور اسی طرح مزید کچھ صیغے استعمال ہوئے ہیں، جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ارنی کیف تحیی الموتی قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی۔ اب یہ لام جو ہے لام تعلیل، لام کئی، اس کی وجہ سے یہ فعل مضارع جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ، تو یہ بھی لام جو ہے لام تعلیل استعمال ہوا ہے جس کے وجہ سے فعل مضارع جو ہے وہ منصوب استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا نريد ان ناکل منها وتطمئن قلوبنا، تو یہاں پر ان ناصبہ کی وجہ سے ناکلا پہ عطف ہونے کی وجہ سے تطمئن جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، تو یہاں بھی لام جو ہے وہ لام کئی ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع جو ہے وہ منصوب استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں آپ کو ایک اور فرق نظر آ جائے گا کہ لام کئی ہے، اگر یہ لام امر ہوتا تو یہ لام ساکن ہوتا کیونکہ پیچھے واو لگا ہوا ہے۔ یہ قاعدہ ہم نے اچھی طرح سے پڑھا ہوا ہے، آپ کے علم میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ باقی اسی اطمئن یطمئن لفظ سے مطمئن لفظ بنتا ہے جس کی مؤنث مطمئنہ ہوتی ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی جب ہم اسم الفاعل اور اسم المفعول پڑھیں گے تو آپ کے سامنے فارمولہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو جیسے میں نے کہا کہ اطمئن یطمئن سے کئی صیغے قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، جبکہ جو دوسرے افعال ہیں اشمعز یشمعز، اس سے صرف ایک صیغہ استعمال ہوا ہے جو میں نے آپ کو دکھا دیا سورہ زمر میں، اور قاف شین عین را سے بھی صرف ایک ہی صیغہ استعمال ہوا ہے اکشعر یکشعر سے تقشعر، واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں نے آپ کو رباعی مجرد اور رباعی مزید فی ابواب بھی کور کرا دیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ میں نے یہ کورس ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے جو عربی گرامر کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان کے لیے ضروری سمجھا کہ جو 0.01% مادے ہیں جو کہ رباعی ہیں وہ بھی آپ کو کور کروا دیے جائیں۔ اور چونکہ ہمارا سکوپ قرآن مجید ہے تو صرف قرآن مجید کو ہی میں نے فوکس کیا ہے، باقی جو ابواب میں نے آپ کو نہیں پڑھائے وہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوئے۔ اور ایک بات اور اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ فعل جو ہے وہ یا تو ثلاثی ہوتا ہے یا پھر رباعی ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہے جس کے حروف مادہ کی تعداد 5 ہو، جبکہ اسم ایسے ہوتے ہیں جن کے حروف مادہ کی تعداد 5 ہو سکتی ہے، یعنی اسم تو حروف مادہ کے اعتبار سے ثلاثی، رباعی
اور خماسی ہوتا ہے، لیکن فعل جو ہے وہ حروف مادہ کے اعتبار سے صرف ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کے لیے بہت اہم ثابت ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، کیونکہ ہمارے ابواب کا سلسلہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔